حضرت محمد مصطفیٰ ابن علی امام سے صلوات پڑھیں جو چاہتے ہو غم کی دوا ساتھ میں جو چاہتے ہو غم کی دوا ساتھ میں رہے گر چاہتے ہو غم کی دوا ساتھ اثر نہ ہوگی کبھی کوئی بد دعا بہت خاص سماعت پر آتا دیکھیں گے ہم پر اثر نہ ہوگی کبھی کوئی جب بنت مصطفیٰ کی دعا ساتھ میں رہے ہم پر اثر نہ ہوگی کبھی کوئی بد دعا ارے جب بنت ساتھ میں رہے اور رومال فاطمہ بھی ملا امام حسین علیہ السلام سے منسلک ہونے کا دیکھیے کیا فائدہ ہے کہ رومال فاطمہ بھی ملا پسندیدہ شعر ہے رومال فاطمہ بھی ملا اور خلد بھی ارے کچھ دیر حر حسین کے کیا ساتھ میں کچھ دیر حر حسین کے کیا ساتھ میں رہے سوا پڑھو محمد والا کربلا کے حوالے سے ایک مرتبہ 2-3 شعر میں کیا بتاؤں
چل رہا ہے اور آخری یہ ہم لوگ کی خدمت ہے، انشاءاللہ پھر زندہ رہے تو اگلے برس بنا سلام میں آخر سماعت فرمائیں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، کیا کربلا میں ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، کیا کربلا میں ہے، ارے انسانیت کا تاج رکھا کربلا میں ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، کیا کربلا میں ہے، انسانیت کا تاج رکھا کربلا میں ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں گے کہ کرب و بلا سے لوٹ کے کہتا ہے ہر مریض، کرب و بلا سے لوٹ کے، جو بھی حضرات گئے ہیں محسوس کریں گے اور جو نہیں گئے ہیں میری دعا ہے اس منبر سے کہ جلد از جلد کربلا کی زیارت کریں۔ بدر کا سماعت فرمائیں گے کہ کرب و بلا سے لوٹ کے کہتا ہے ہر مریض، ارے دنیا میں غم ہے غم کی دوا کربلا میں ہے، کرب و بلا سے لوٹ کے کہتا ہے ہر مریض، ارے دنیا میں غم ہے غم کی دوا کربلا میں ہے۔ اور بولی آخری شعر سماعت فرمائیں کہ بولی سکینہ راستہ کھلنا ہے شام کا، بولی سکینہ راستہ کھلنا ہے شام کا، ارے میں مطمئن ہوں میرا چچا کربلا میں ہے، بولی سکینہ راستہ کھلنا ہے شام کا، ارے میں مطمئن ہوں میرا چچا کربلا میں ہے۔ اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب عالی جناب مولانا مراج حیدر خان صاحب کو کہیں گے کہ آئیں ممبر پہ اور ممبر پہ جلوہ فروز ہوں، اپنے بیان سے لوگوں کو قلوب کو منور کریں۔ جناب مراج حیدر، آپ لوگ آواز بلند سروات دیں۔
فرما سے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد مصطفیٰ ابن سید علی امام کی کوئی ساتھ فرما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد وقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول صلوات پر محمد عزیزان گرامی محترم سامعین کرام، ایصال ثواب کی مجلس ہے، مجلس 10واں. چند باتیں بیان کر کے جو مرحوم کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بن جائیں اور وسیلہ قرار پا جائیں. عزیزان گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. یعنی اب جو بتایا گیا پیغمبر اکرم کے سلسلے میں کہ اگر پیغمبر کو مانتے ہو تو ایسا ہے کہ میں نے ان کی شناخت کے لیے، ان کے نام کے لیے ان کا نام محمد رکھا ہے، لیکن محمد نام سے نہیں پہچانا جائے گا. جو میں نے انہیں عہدہ دیا ہے، محمد ہم نے ایک نام دیا ہے اور رسالت ایک عہدہ دیا ہے. توجہ کیجیے گا، ایک پیغام شاید یہ بھی ہے اس آیت کریمہ میں، وما محمد الا رسول. کہ محمد ہم نے صرف نام دیا ہے، رسالت عہدے کے طور پہ دیے. تو اب محمد تو ہے، لیکن محمد کو صرف محمد نہ سمجھنا بلکہ انہیں رسول سمجھنا. وما محمد الا رسول، محمد کچھ ہے ہی نہیں سوائے رسول کے. لفظوں کو بدل کر کے یا تو آپ کے سامنے کہوں محمد ایک نام ہے، رسول ایک کردار ہے. توجہ کیجیے گا، یعنی آپ محمد کو محمد کی وجہ سے نہ جانو، محمد کو ایک کردار
محمد کو ایک عہدے کی بنیاد پر جانو، محمد کو ایک ذمہ داری کی بنیاد پہ جانو. اس ذمہ داری کا نام ہے رسالت، اس عہدے کا نام ہے رسالت. یعنی اب محمد کا جو بھی فعل ہوگا وہ محمد ہونے کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک رسول ہونے کی بنیاد پر ہوگا. یعنی اب رسول جو کچھ بھی کریں گے، رسول جو کچھ بھی کہیں گے، رسول سے جو کچھ بھی لوگوں کو حاصل ہو رہا ہے وہ رسالت کی بنیاد پہ حاصل ہو رہا ہے. رسالت ہے عہدہ، جہاں سے عہدہ ملتا ہے وہیں سے اس عہدے کی ذمہ داریاں بھی ملتی ہیں. جہاں سے عہدہ ملتا ہے وہیں سے ذمہ داریاں ملتی ہیں. بھائی ہم کہیں سرکاری سرونٹ ہو گئے، ہم کہیں نوکری کرنے لگے، جیسے ہی ہم جاتے ہیں اس نوکری کے لیے وہ عہدہ مل گیا، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا عہدہ مل جائے تو دنیا کا دستور ہے کہ جب وہ عہدہ دیتے ہیں اب وہ مرضی آپ کی نہیں رکھتے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کام کریں گے. نہیں، وہ اپنی مرضی نہیں بلکہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کریں گے. وہ جب عہدہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو سب کچھ دیں گے لیکن ذمہ داریاں ہمارے مطابق ہوں گی. اپنی مرضی کی ذمہ داری نہیں چلے گی، اپنی مرضی کا قانون نہیں چلے گا. دیکھیے پروردگار عالم نے سب کچھ پیغمبر اکرم کو دے دیا لیکن ایک جگہ تاکہ اعتبار قائم رہ جائے، اس لیے کہ لوگوں کا دعویٰ خدا پر تھا، لوگوں کا دعویٰ خدا پر تھا. شک یہی تھا کہ نبی کے مقابلے میں نبی نہ بنا لیا جائے، محمد کے مقابلے میں محمد نہ بنا لیا جائے، محمد اگر وسیع بنائے تو ان کے مقابلے میں وسیع نہ بنا لیا جائے. اس نے اسی آیت میں ساری باتوں کو ختم کر دیا. میں نے رسالت کا عہدہ دیا ہے تو اب ذمہ داریاں میں نہیں دوں گا. اب محمد پہ محمد کے عنوان سے نظر نہ رکھنا، ان کی ذمہ داریوں کی بنیاد پر. جب ذمہ داریاں میں نے لی ہیں تو قانون بھی میرا چلے گا. لہذا سند رکھوا دی وما ينطق عن الهوى. وہ دیکھیے اپنے ہوا و ہوس کی بنیاد پر کوئی گفتگو نہیں کرتا. یعنی اب اگر ان کی زبان سے جو بھی جاری ہو جائے وہ نہیں کہہ رہے، خدا کہہ رہا ہے. سلوات پڑھیے بر محمد. صلی اللہ محمد والے محمد. یعنی وہ اپنی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ اپنی خواہش کے مطابق. ہوا کسے کہتے ہیں؟ خواہش کو کہتے ہیں، خواہش کو کہتے ہیں. وہ دین لے کر کے آئے نا، آپ کے سامنے دین پہنچانے کے لیے آئے. یعنی اب پیغمبر جو کچھ بھی کہیں گے پیغمبر کا نہیں ہے. سمجھ لینا میرا حبیب اس وقت تک تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ آ جائے. تو یعنی وحی کی بنیاد پر کلام پیغمبر ہوتا ہے. اب پیغمبر کی زندگی میں اب یہ دیکھنا ہوگا، اب یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ جبریل کب نازل ہوئے، یہ بات ہی ختم کر دی. جبریل اہم ذمہ داریوں کے لیے آئے ہیں اور جن ذمہ داریوں کے لیے آئے ہیں صرف قرآن ہی کا نزول جبریل کے ذمہ نہیں تھا. توجہ کیجیے گا، جہاں جبریل کے آنے کا تصور ہوتا ہے کہ وہی لے کر کے جبریل آئے، وہی لے کر کے جبریل آئے، وہی لے کر کے جبریل آئے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں ذہنوں میں یہ بات نہ آنے پائے کہ قرآن کو نازل کرنے کا ایک ذریعہ جبریل کو بنایا. صرف وہیں تک بات نہیں ہے. اگر یہی طے ہو گیا کہ جبریل وحی لے کر کے آتے ہیں، آیات الہیہ لے کر کے آتے ہیں، تو اب تو بالکل امت مسلمہ کو مان ہی لینا چاہیے کہ حسین بھی ایک آیت تھے، اس آیت کو گہوارے کی شکل میں. سلام پڑھیے محمد والے ذمہ داریاں تھی. تو یعنی پیغمبر اپنے ہوا و ہوس کے مطابق گفتگو نہیں کرے گا. یعنی وہ ایک ذمہ داری ہے. گفتگو آ گئی ہے تو اب یہیں سے میں گفتگو شروع کر لیتا ہوں. اصل بات مجھے یہ کہنی تھی معراج بھائی، حقیقت یہ ہے کہ منبر پہ میں آیا، مجھے وہ حدیث پڑھنی تھی اور میں نے آیت پڑھ دیا. متوجہ آپ کو کہوں گا، سلوات پڑھی پر صلی اللہ محمد والے محمد. کے طور پہ میں اس
ممبر کا لطف ہے شہزادی کا کرم. تھوڑی سی آواز پڑتی ہوتی ہے, ذہن ہوتا ہے تو بات خراب ہو جاتی ہے. وہ پنکھے کی کڑکڑاہٹ اور وہ سب صحیح کرنا اتنی میں دماغ ادھر ادھر ہو گیا. پڑھنا تھا حدیث اور پڑھ گئے. بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ممبر پہ آنے کے بعد. خدا کا شکر ہے کہ آیات الہیہ زبان سے نکلی, خرافات نہیں نکلی. یہ بھی ایک ممبر اور حدیثوں کا کمال ہے کہ یہاں آتے ہیں تو ہمارے دماغوں پہ زیور بس جاتے ہیں. زیور سمجھتے ہیں وہ سمجھیں گے. زیور کا کام جو ہوتا ہے آپ جانتے ہیں, یہ دنیاوی الہام اور وحی کا جو طریقہ ہے جو جیبوں میں ہے, موبائل, یہ دنیا کا بنایا ہوا وحی اور الہام کا ذریعہ ہے نا, پیغامات رسانی کا. بہت سے بڑے بڑے اداروں میں وہ ایک مشین آتی ہے, وہ لگا دی جاتی ہے کہ جیسے ہی اس چہار دیواری کے اندر آئے, آپ کا موبائل اس میں پیسہ بھی ہے, کمپنیوں کا بھی ہے. اب کوئی کمپنی گارنٹی نہیں لے سکتی, نہ آپ کا پیسہ کام میں آ سکتا ہے. وہاں جیمر لگا ہوا ہے, آپ کا نیٹ ورک ہی اڑ جائے گا. نیٹ ورک ہی اڑ جائے گا. شاید یہ نیٹ ورک اڑانے کا کہ کسی کو کہ موبائل کو اپنی خبر نہیں رہے گی کہ اس کا نیٹ ورک کہاں گیا. ایسے ہی کچھ حال روزے محشر ہوگا. ایسا جیمر اللہ لگائے گا, نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا, نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا, نہ کوئی عزیز رشتے دار کسی کو پہچانے گا. بس ایک پہچان اور ایک رشتے دار. توجہ, محشر میں ساری رشتے داریاں ختم, سگے سمبندھی بھی لوگ غائب ہو جائیں گے, رہیں گے آنکھوں کے سامنے, کوئی نہیں پہچانے گا. کیوں؟ وہاں اعمال کی بات ہے. آخر ہوگا ایسا کیوں کہ محشر میں لوگ ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے؟ کہاں اعمال کی بات ہے. اعمال میں کیا ہو گیا کہ سب کو اپنا حساب دینا ہے, سب کو اپنا حساب دینا ہے. دنیا میں لوگ صرف اپنے مال کا حساب رکھتے تھے, آخرت میں اعمال کا حساب دینا ہے. دنیا میں مال کا حساب رکھتے تھے, اعمال کا نہیں. دیکھیں یہی فرق ہے دنیا اور آخرت میں. دنیا میں جو مال کا حساب رکھے گا, اعمال کا نہیں, آخرت میں وہ روئے گا. آخرت میں وہ روئے گا جس نے اعمال کا. اس لیے روایت اسلامیہ میں ایک چیز ہے جس کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی گئی ہے, محاسبہ نفس. اپنے نفس کا محاسبہ. یہ کیا ہے؟ البتہ اس کے آگے 2 منزلیں ہیں, ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ موضوع گفتگو سے ہٹ جاؤں گا. محاسبہ نفس کہ صبح سے اٹھے کیا کیا کیا, رات میں سونے کے پہلے تمام اچھائیوں اور برائیوں کو اپنی خود ہی اس کی کاؤنٹنگ کر لیجیے کہ ہم نے کیا اچھا کیا. ہو سکتا ہے کہ کل بالکل سے ختم نہ کر پائیں, لیکن 100% سے 80% پہ ضرور آ جائیں گے. اور اگر یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تو امید رکھیے اور یقین رکھیے کہ آپ 0 پہ آ جائیں گے. اگر بری عادتیں ہیں تو یعنی خواہشات کیا ہیں, یعنی اب پیغمبر خواہشات کی بنیاد پر گفتگو نہیں کرتے. ما ينطق عن الهوى. آخر کیوں خواہشات کی بنیاد پر پیغمبر گفتگو نہیں کرتے؟ آگے میں اس حدیث تک جو مجھے پڑھنا تھا, جو سوچ کے آیا تھا, اسے ذکر کروں. آخر پیغمبر کیوں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, پیغمبر خواہشات کے مطابق کیوں نہیں کلام کرتا؟ یہ ہم آپ کیا ہوتا ہے, یہ خود پیغمبر بتائیں گے. آپ سنیے گا, پیغمبر نے جب ہمیں سوال کیا یا نبی اللہ آپ اپنی مرضی سے کچھ بول لیجئے, آپ نے ارشاد فرمایا, دیکھیں یہ صرف امانت داری کی بنیاد پر کہ یہ خدا کا کلام ہے اور یہ مجموعہ قرآن ہے, دونوں
خواہشات کی بنیاد پر یہ کلام نہیں کرتے. تو آپ دیکھیے گا اتنی تبدیل ہو گئی. جلدی سے موضوع پہ آ جاؤ. خواہشات کی بنیاد پر پیغمبر کلام کیوں نہیں کرتے؟ اب پیغمبر بتائیں گے. ہاتھ جوڑ کر کے میں کھڑا ہوگا, وہ کہا کہ یا نبی اللہ اب آپ بتا ہی دیجئے کہ آپ خواہشات کے مطابق گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ میں لے کر کے کیا آیا ہوں دنیا کے سامنے. پیغمبر لے کر کے کیا آئے تھے؟ دین. دنیا کے سامنے کیا پیش کیا؟ دین اسلام. کہا میں لے کر کے آیا تھا دین اسلام. اب سمجھو کہ خواہشات کے مطابق میں کیوں گفتگو نہیں کرتا. اب پیغمبر فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ آفات, ہر چیز کے لیے ایک نہ ایک آفت ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ آفات, ہر چیز کے لیے آفتیں ہیں. وَآفَةُ الدِّينِ الْهَوَىٰ, اب دین کی آفت خواہشات ہے. یعنی پیغمبر نے بتا دیا کہ جہاں خواہشات من مرضیاں شامل ہوتی ہیں وہاں دین کھسک جاتا ہے. میں بانی اسلام ہوں, میں دین لے کر کے آیا ہوں. اگر میں ہی اپنی خواہشات کے مطابق گفتگو کرنے لگوں گا تو یہ جو دین لے کر کے آیا ہوں رہے گا جب میرے پاس تب نہ جائے گا امت تک. سلام پڑھیے محمد والے محمد. سب سے اہم چیز ہے کہ اپنے آپ کو خواہشات سے بچائیے. آفت الدین الہوا, خواہشات نفسانیہ سے بچائیے. کیوں؟ اس لیے کہ دین کے لیے یہ آفت ہے. اچھا دین کے لیے جب آفت سنتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی کھڑا ہو جائے یا بعد میں. خیر تو اس لیے لوگ نہیں کھڑے ہوتے کہ اتنے پڑھے لکھے سمجھدار ہے ہی نہیں کہ دینی معاملات میں. تو پیٹ پیچھے پڑھیں گے ہم, جا کے لوگ سفتے صاحب سے پوچھیں گے. سفتے صاحب پڑھیں گے تو آ کے ہم سے پوچھیں گے ارے بھیا اتنے ہی سمجھدار ہے تو جس نے پڑھا ہے نا اسی سے پوچھیے. دوسرے سے پوچھنے کیا مطلب؟ یعنی خرافات. یعنی خرافات یعنی مسئلے کو حل نہیں کرنا ہے, سلجھانا نہیں ہے, اسی میں الجھانا ہے. اور لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ اتنے سمجھدار ہم بھی ہیں. سلام پڑھیے محمد والے محمد. مسئلوں کو سلجھانے کی کوشش کی جائے. برادر محترم کا میں نے نام دیا ہے, ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے. سمجھے, مثال جو دی جاتی ہے وہ صرف ذہن کو قریب لانے کے لیے, ذہن کو قریب لانے کے لیے. ورنہ نام کا اس کا بھی غلط استعمال مت کیے, ان کے خلاف پڑھ دیا. سلوات پڑھیے بر محمد نمبر پہ بیٹھتا ہوں, ذمہ داری کے ساتھ بیٹھتا ہوں, سمجھداری کے ساتھ نہیں بیٹھتا. ہوتی ہے, ذمہ داری میں تواضع ہوتا ہے,
دین کے لیے آفت کیا ہے؟ خواہشات. اگر انسان کے اندر خواہشات ہے، خواہشات نفسانیہ، تو دین کے لیے آفت ہے. جیسے ہی ذہن میں یہ بات آئی کہ دین کے لیے آفت ہے، توجہ کیجیے گا. اس مثال تک پھر واپس آنا پڑ رہا ہے، ذہن منتشر ہوا، اتنی دیر گھمانا پڑا. کیوں؟ جیسے ہی ذہن میں بات آئی کہ دین کے لیے آفت ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی ذہن میں آ جائے، کسی کو سوال کر دے کہ مولانا صاحب، امام میں حسین نے کربلا میں دین کو بچا لیا، کوئی آفت نہیں آنے والی. میں کہا یہی تو بھول ہے. آپ اس دین کو سوچ رہے ہیں، اس دین کو جو پیغمبر لے کر کے آئے تھے اسی وقت سے بچا ہوا، اس پہ اب آفت نہیں آنے والی. یقین ہے، حقیقت ہے، حسین نے اس دین کو بچا لیا. اس دین کی میں تھوڑی بات کر رہا ہوں، وہ دین جو آپ کے پاس ہے. آپ کے پاس جتنا دین آیا ہے، اب وہ پرسنٹیج ہر آدمی اپنے پاس طے کر سکتا ہے کہ میرے پاس کتنا دین ہے. میں کیوں طے کروں؟ اس لیے کہ دین کے پرسنٹیج آدمی خود طے کر سکتا ہے. اس لیے کہ ہر آدمی جو ہر آدمی کے گھر جا کر کے صبح میں دیکھتا نہیں ہے کہ اس نے گھر میں نماز پڑھی ہے کہ نہیں، تو بے نمازی کسی کو نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں، بے نمازی نہیں کہہ سکتا. لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں چھوٹ دی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کی جانچ کرو. جانچ کرو نہیں کہا گیا، استغفر اللہ، جانچ نہیں کہا. جن کے لیے مشہور ہو جائے کہ وہ بے نمازی ہیں تو لوگوں کو دکھا کے نماز پڑھیں، اتنی اجازت دی گئی ہے. لیکن یہ اجازت نہیں دی گئی ہے لوگ جا کے چھپ چھپ کے دروازے کے کھڑوں سے دیکھیں کہ پڑھا ہے نہیں. اس کے اوپر لاتے ہیں جو مشہور ہو جائے کہ بے نمازی، وہ لوگوں کو دکھائے. لیکن لوگوں کے ہاتھ میں ابھی لگام نہیں دی گئی کسی کی جا کے جاسوسی کریں. قرآن صاف صاف کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی بھی جاسوسی مت کرو. لفظ کسی پہ غور نہیں کیا، یہ عام لفظ ہے. سلمان پڑھی بر محمد وآلہ. تو وہ عام دین کیا ہے جو ہمارے اور آپ کے پاس دین ہے؟ اگر خواہشات آ گئی، یہ دو چیز میں سے ایک ہی نفس میں رہ سکتا ہے، یا خواہشات یا دین. جہاں دین ہے وہاں خواہشات نہیں، جہاں خواہشات ہیں وہاں دین نہیں. دو میں سے ایک ہی چیز رہے گی. چونکہ آفت ہے خواہشات دین کے لیے، جہاں خواہشات آئیں وہاں دین گیا. پروردگار عالم نے اپنی مخلوقات کو کی تین کیٹیگری بنائی. تین کیٹیگری. ایک کو بنایا جسے عقل دیا، خواہش نہیں دی. دوسرے کو خواہش دے دی، عقل نہیں دیا. تیسرے کو دونوں چیز دے دی، عقل بھی دے دی، خواہش بھی دے دی. توجہ کیجیے گا. پہلی وہ کیٹیگری جسے ہم اور آپ سب سے اچھا سمجھتے ہیں، وہ ہم سے اچھے نہیں ہیں. ابھی میں دلیل دے دوں گا. وہ کون ہے؟ کہ جن کے پاس صرف عقل ہے، خواہش نہیں. انہیں کہا جاتا ہے فرشتہ، کہ صرف عقل ہے، خواہش نہیں. دوسرے جن کے پاس صرف خواہش ہے، عقل نہیں، انہیں کہا جاتا ہے جانور. توجہ کیجیے. تیسری کیٹیگری وہ ہے جو آپ کے سامنے ہے اور میرے سامنے ہے. حضرت انسان، اس کے اندر خواہش پائی جاتی ہے
اچھی ہے. کہا کیوں؟ کہا انسان کو ایک رخ سے دیکھیے تو فرشتہ، دوسرے رخ سے دیکھیے تو جانور، اس لیے کہ دونوں صفات اس کے اندر. اچھا کمال اتفاق یہ ہے کہ جنہیں فرشتہ بنایا، چونکہ انسانی ذہن میں فرشتہ ایک بڑا مقام ہے، ایک اونچا مقام ہے، تو فرشتوں کو اوپر رکھا، فرشتوں کو اوپر رکھا. جانور کو لوگ گرا ہوا سمجھتا ہے، جانور کو نیچے رکھا. کہا کیوں؟ ان کو ایک کو اوپر بسایا، ایک کو نیچے بسایا، دونوں کو اوپر نیچے بسانے کا فلسفہ کیا ہے؟ کہا یہ بشر یاد رکھے اوپر اٹھنا چاہے تو ان کے صفات کو دیکھے، نیچے گرنا چاہے تو ان کے صفات دیکھے، لیکن یاد رکھے نہ بہت اوپر اٹھنے کی کوشش کرے نہ بہت نیچے گرنے کی کوشش کرے. جتنا جہاں جھکا دوں اتنا جھک جائے، انا اور خواہش غلبہ نہ کرنے پائے. توجہ، انا اور خواہش جہاں غلبہ کرے گی غالب ہو جائے گی. تھا تو جناتوں میں، توجہ کیجیے گا، خواہشات جب غالب ہوتی ہے، جب انا آ جاتی ہے، جب غرور آ جاتا ہے، جب تکبر آ جاتا ہے، تو کہا کہ دیکھو تھا تو جناتوں میں، فرشتوں میں سے تھا نہیں، منتری نہیں تھا، درجہ پڑھا تو منتری بنا دیا. بھائی نہیں سمجھے، منتری اور درجہ پڑھا تو منتری میں فرق جانتے ہیں؟ پورا پروٹوکول جسے ملتا ہے مکھ منتری کے بعد اسے منتری کہا جاتا ہے. درجہ پراپت منتری اس کا کوئی منترالیہ نہیں ہوتا، لیکن سارا پروٹوکول مل جاتا ہے اس کو. منترالیہ نہیں ملتا لیکن سارا پروٹوکول منتری والا ملتا ہے. ابلیس نے اتنی عبادتیں کی، فرشتوں میں سے نہیں تھا، لیکن اللہ نے فرشتوں والا پروٹوکول دے دیا. اب جیسے ہی انسان کی جو جگہ نہیں ہوتی ہے اس جگہ پہ جب بٹھا دیا جاتا ہے تو اس کے اندر غرور آ جاتا ہے، انا آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے. یہی ابلیس کے ساتھ ہوا کہ جیسے ہی فرشتوں کی سب میں شامل ہو گیا، اللہ نے دیکھا کہ اس کے اندر غرور آ رہا ہے، تو اللہ نے کہا میں زمین پر ایک جانشین بنانے جا رہا ہوں. اب اس کے سامنے تجھے جھکنا ہوگا، لیکن وہ جھکا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خواہشات اس کے اندر آنا آ گئی تھی. تو اللہ نے تین مخلوق بنائے، ایک عقل والا، ایک خواہشات والا، ایک کو دونوں صفت دے کر کے، تاکہ انسان سمجھ سکے کہ کیسے اپنے دین کو محفوظ رکھ سکتا ہے، کیسے دین کو اپنے محفوظ رکھ سکتا ہے. اب یہ سلام پڑھی پر محمد علیہ. اب یہ انسان، حضرت انسان کو اللہ نے بنایا عقل دے کر کے. دونوں مثالیں ابھی دے کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. یہ خواہشات کیا کرتی ہیں؟ توجہ کیجیے، خواہشات کو زیادہ پنپنے نہ دیجیے، ورنہ آپ کو بھی پنپنے نہیں دیں گے. یہ خواہشیں آپ کو بھی پنپنے نہیں دیں گی. بیج کہاں بویا جاتا ہے؟ چھت پہ، زمین میں. اگر اگانا ہوتا ہے بیج کو، آپ لے جائیے چھت پہ بھی دانا ڈال کر کے دیکھ لیجیے، اور زمین پہ دانا ڈال کر کے. ہو سکتا ہے برسات کا موسم ہو، کسی کونے میں کوئی دانا پڑا رہ جائے، کچھ پانی پڑے، کچھ دھوپ پڑے، آپ دیکھیں کہ ہاں یہ تو پنپ رہا ہے. پنپے گا ضرور، بڑھے گا نہیں. چھت پہ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، دو چار دانے گر جاتے ہیں، کبھی سکھانے کے لیے ڈالے، کہا کہ جو ہے پنپ ہو جائے گا، بڑھے گا نہیں. انسان بھی مرنے کے بعد زمین میں بویا جاتا ہے.
شروع ہی جو ہے قبر سے ہوتا ہے الی محشر. توجہ کیجیے گا. اب یہ خواہشات انسان کے دین کو کھا جاتی ہے. تو لہذا خواہشات کو پنپنے نہ دیجیے. میں آ گیا موضوع پر تو ختم ہو گئی. نتیجہ لے رہا ہوں آپ کے سامنے. یعنی اللہ نے ایک کو عقل والا بنایا. اب خواہش نہیں ان کے پاس. عقل والا فرشتہ بنایا. اب تو حضرت انسان کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ خدایا فرشتے اگر گناہ نہیں کر رہے ہیں تو اس میں ان کا کون سا کمال ہے. اس لیے کہ جو گناہ کراتی ہے جو چیز خواہشی گناہ کراتی ہے وہ خواہش ان کے اندر ہے ہی نہیں تو ان کا کون سا شرف ہو گیا. یہی بات انسان کا اعتراض بجا ہے کہ نہیں. انسان یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ خواہش ہے ہی نہیں لہذا گناہ کر ہی نہیں سکتے. اس میں فرشتوں کا کیا کمال ہے. جانور ان کے پاس خواہش ہے عقل نہیں ہے. اگر وہ کوئی گناہ اور غلطیاں اور اشتباہات ان سے سرزد ہو رہے ہیں تو جانوروں کا کون سا گناہ تو بے عقلے ہیں. بھائی آپ نے نہیں سمجھا. ان جانوروں سے ایک چیز سمجھنے کی کوشش کیجیے. جانور سے اگر اشتباہ اور غلطی ہو رہی ہے توجہ جانور کی غلطی ہے بھیا اس کے پاس عقل نہیں ہے. یہاں تو عقل والے گناہ بھی کرتے ہیں. توجہ کیجیے گا. غلطیاں بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عقل مند بھی سمجھتے ہیں. ایک چیز طے ہے جہاں اشتباہ ہے وہاں عقل نہیں ہے. اب سمجھے ان عقل والوں کو کتنے بے عقلے ہیں. صلوات پڑھیے بر محمد. انسان کو دنیا نے آواز اچھے خواہشات کراتی کیا ہے. آخری منزل جو مثال دینا چاہ رہا ہوں گھوم گھوم کے دوسری طرف چلا جا رہا ہوں وہ مثال دے کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. خواہشات کراتی کیا ہے. توجہ کیجیے گا. یمن سے لوگ پتہ چلتا ہے وہاں کہ یمن کے لوگوں کو پتہ چلا مولا کائنات کو حکومت حاصل ہو گئی. کوفہ کو اپنا دارالحکومت قرار دے دیا. تو یمن والوں چونکہ یمن کو مولا کائنات نے فتح کیا تھا ان کے گرمیدہ لوگ ان کے چاہنے والے لوگ ان سے محبت کرنے والے لوگ تو انہوں نے کہا بھیا پوری کی پوری قوم تو نہیں جا سکتی مولا کے ہاتھوں پہ بیعت کر دو. کچھ لوگ ہماری جانب سے جائیں اور مولا کے ہاتھوں پہ بیعت کر دو. 1000 مومنین کو اکٹھا کیا گیا. اس پورے مجمع میں سے ابھی کہا جائے کہ 10 مومن میرے ساتھ آ جائیں. ہر آدمی کوشش کرے گا کہ ہم بھی مومن بن کر کے جائیں. اس لیے کہ اگر اس 10 میں ہم نے شمار ہوئے تو غیر مومن سمجھے جائیں گے. ہوگا کہ نہیں. ہر آدمی انصاف کر رہا ہے لیکن وہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا. خود لوگوں نے طے کیا کہ جو مومنین ہے وہ ایک طرف آئے. 1000 میں سے پھر 700 پھر یہاں اکٹھے رہے 10 افراد. 10 افراد میں سے 3 افراد کا انتخاب ہوا. پورے یمن سے 3 سب سے زیادہ متقی پرہیزگار لوگ اکٹھا کیے گئے تاکہ وہ جائیں پوری قوم کی جانب سے مولا کے ہاتھ پہ بیعت. یہ وقت چلا آئے مولا کائنات کے سامنے کوفہ. پہلا شخص آگے بڑھا مولا اپنا ہاتھ دیجیے میں اپنی جانب سے اپنی قوم کی جانب سے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرتا ہوں. مولا نے قبول کیا. کوئی کنارے میں دوسرا آدمی آئے مولا کے ہاتھ مارا آپ کے ہاتھوں پہ اپنی جانب سے قوم کی جانب سے بیعت کرتا ہوں. مولا نے بیعت کو قبول کیا کنارے کے. اب جو تیسرا آیا جیسے ہی اس نے ہاتھ مارا مولا نے اب اس کا ہاتھ ہی دبا لیا. زور سے مولا نے دبایا. کہتا ہے کہ میں اپنی جانب سے اپنی قوم کی جانب سے بیعت کرتا ہوں. مولا نے کہا پہلے یہ بتا تو اپنی اس بیعت میں باقی رہے گا. جیسے ہی مولا نے کہا نا غور کیجیے گا میں نے جو پہلے جملہ کہا تھا مولا نے اس کے ہاتھ کو یوں دبا رکھا تھا. اس نے اپنی پوری قوت لگائی اور زبردستی چھڑایا اور
تیسری بار جب اس نے ہاتھ مارا مولا کیسی بات کرتے ہیں، میں اپنی جانب سے قوم کی جانب سے بیعت کرتا ہوں. یہاں تک کہ مولا نے کہا کہ ویسے تو اپنی بیعت میں باقی نہیں رہے گا، میں تو تجھے تو اپنی داڑھیوں کا حساب کرنے والا دیکھ رہا ہوں. ابھی میں سمجھ کر کے تاکہ آپ لوگ مجلس کا رخ نہ بدلنے پائے لفظوں کو میں نے استعمال کیا. آئی گئی بات ختم ہو گئی. اب وہ مولا کے بہت قریبیوں میں شمار ہو گیا. یہاں تک کہ مولا جنگ کے لیے نکلے، مولا کے ساتھ ساتھ معاویہ کے خلاف لڑنے کے لیے نکلا. مولا کا ساتھی معاویہ کا دشمن. جنگ صفین، جنگ جمل، پہلے جنگ جمل، یہاں تک کہ جنگ جمل کے بعد پھر جنگ صفین، دو جنگیں مولا کے ساتھ لڑی ہے نا. یہاں تو مولانا کے ساتھ دسترخوان شیئر کر کے اپنے آپ کو بہت فخر محسوس کرتے ہیں. اس نے جنگ کی تھی تو یعنی اس کے لیے قابل فخر تھا کہ نہیں. ایک سیلفی مولانا کے ساتھ لے لیا تو زندگی بھر کے لیے وہ کافی ہے، وسیلہ ہو گیا، ذریعہ ہو گیا ہے نا. اس کو ہم لوگ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. وہ مولا کے ساتھ جنگ کر کے آیا تھا. توجہ کیجیے گا، مولا کے ساتھ دو جنگیں کی تھی. بگڑا کہاں سے معاملہ؟ علی نے اس کی پیشن گوئی پہلے ہی کر دی تھی. بگڑا کہاں سے معاملہ؟ جونپور سے نہیں، نہ بھیمپور سے، کہیں سے بھی نہیں. بگڑتا معاملہ یہی ہے کہ جہاں صحیح باتیں دلوں میں نہیں اترتی ہیں. سوال محمد بگڑتا کہاں معاملہ؟ بگڑا معاملہ وہاں. جنگ صفین ختم ہوئی. جنگ صفین میں دو دھڑے ہو گئے مولا کائنات کی فوج کے. ایک دھڑا پہلا خوارج جو کہلاتا کہ مولا کائنات کو حکمیت کا فیصلہ نہیں ماننا چاہیے تھا، جبکہ حکمیت کے لیے اسی نے مولا کو مجبور کیا تھا. پہلے کا حکمیت کے لیے تیار ہو جائے، اور جب حکمیت کا فیصلہ مولا کے خلاف آیا تو پھر مولا کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. وہی شخص کے جس نے 3 بار ہاتھ مارا تھا اور چھڑایا تھا، اب علی کے دشمنوں میں ہو گیا. ایسا ویسا دشمن نہیں ہوا، بلکہ 3 آفر بڑے بڑے ملے اسے. آفر یہ ملا کوفے کی مشہور خوبصورت عورت سے شادی، مال و منال، کچھ زمین جائیداد پراپرٹی. ابھی تک مولا کا دم گھٹنے والا، مولا کے ساتھ دو جنگ کرنے والا، مولا کے خلاف کیوں ہو گیا؟ توجہ نہیں کیا آپ نے. مولا ہی کے خلاف کیوں ہو گیا؟ مولا کے خلاف اس لیے ہوا کہ اس کی عقل پر اس کی خواہشات کا غلبہ ہو گیا. دنیا اس کے اوپر چھا گئی، دنیا کی خوبصورتیاں اور رنگینیاں چھا گئی، لہذا وہ علی کا دشمن ہو گیا. ابھی تک پکا نمازی تھا، قرآن پڑھنے والا تھا، نماز شب پڑھتا تھا، دینی باتوں پر عمل کرتا تھا. کہا کہ اب رسول کی اس حدیث کو یاد رکھو، آفت الدین الہوا، دین کے لیے نقصان دہ خواہشات ہے. جہاں خواہشات آئیں گی انسان کا دین چلا جائے گا. سوال بولیے بر محمد اور کیجیے گا. یہ خواہشات اپنے اندر نہ پڑھنے دیجیے. یہ انا جہاں آ گئی آپ کا دین لیے بغیر نہیں جائے گی. یہ خواہشات جہاں دین نہیں کرتے تھے. گفتگو کو میں ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ دیکھ رہا ہوں کہ برداشت کے باہر ہو رہا ہے. سلوات پڑھیے. اس کا بھی معاملہ خواہشات سے. عزیزان گرامی، جب انسان کے اندر خواہشات بڑھتی ہیں اس کا دین ختم ہو جاتا ہے. حافظ قرآن شب زندہ دار خواہش کیا تھی؟ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے
मरहूम तो जहां तक मैं जानता मैंने जब भी देखा, जब तक मेरी यहाँ की जिंदगी थी, मदरसे में आते ये कहते हुए आते थे, मौलाना साहब आज हैं, और आते थे, सलाम करते थे, मुसाफिया करते थे, 1 से 1.5 मिनट बैठते थे, खामोशी से कुछ चले जाते, जो उनकी अच्छाई हो उससे। ये नहीं कि मुझे सलाम करते थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, हर एक के साथ ही तरीके का था, न इनकी लगाई घुसाई कुछ नहीं, कम से कम इतनी वो सिफत है जिनमें से आप लोग कोई इनकार नहीं कर सकते। अपने काम से काम होते, मजलिसों में सबसे पहले आकर के बैठते थे, आखिर तक बैठते थे, मजलिस में आए और निकल गए। कल तक वो हुसैन की मजलिसों में बैठते थे, उस मजलिस में बैठते थे, भले ही पहले आकर के बैठते थे, लेकिन उनसे पहले हुसैन की दुखियारीमा फर्ज करा करके बैठते थे। लेकिन आज वो मजलिसों में जो पहले आता था, आज उसकी मजलिस में भी हुसैन की माँ आई। अल्लाह पर अकीदा है कि मजलिसों में से ऐसा किया। खुदा वारिसीन को सब्र अता फरमाए। बच्चा के जिसे पाला पोसा बड़ा किया, परदेश में था, तो ये मुंतज़िर परदेश में थे, तो वह खबर रहलत के वो मुरब्बी, वो शकील, वो मेहरबान इस दुनिया से चला गया, जिसने तुम पर अपनी मेहरबानियों को निछावर कर दिया, बर्दाश्त न हुआ, लेकिन वहां से जैसे तैसे इंतजार किया गया। कोई नहीं था ना, मरहूम का कोई नहीं था ना, बस एक दो जुमले हैं, बस आगे मैंने हो गई, मरहूम का कोई न था। बेगोरों का बंगला ऐसा नहीं होता, मरहूम का कोई न था, बस्ती वाले, गांव वाले, अजीजों का सारे इकट्ठा हो गए। आए हुसैन, जवान ने का मौजूद, करवाने वाले
وارثین کے امام کے وارثین کو حقیقی فرصت دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں خدایا اپنی اور اپنے انبیاء اور اپنے اولیاء کی محبتوں کی معرفت عطا فرما۔ زمانے کے امام کو ظہور تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے شمار فرما۔ التماس ہے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید محمد مصطفیٰ مرحوم ابن سید علی امام مرحوم کی مخلص صلی اللہ علیہ وسلم۔